الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے مرزا ناصر احمد اور اس کی جماعت نے جو محضرنامہ پیش کیا تھا، اس کے جواب میں کل جماعتی مرکزی مجلس عمل، تحفظ ختم نبوت اور اپوزیشن کی طرف سے قومی اسمبلی کے اندر ملت اسلامیہ کا جو موقف پیش کیا گیا، اس کی 4 قسطیں اس سے قبل میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور اس سلسلے کی یہ 5ویں قسط ہے۔ اس قسط کے اندر مرزائیوں سے متعلق عالم اسلام نے جو فیصلہ کیا تھا، مختلف ممالک کے اندر فتاوی کی شکل کے اندر اور عدالتی مقدمات کے فیصلوں کی شکل کے اندر، وہ پیش کیا جائے گا جو موقف ملت اسلامیہ نامی کتاب کے اندر ضمیمہ کے طور پر منسلک کیا گیا تھا۔ اس میں سب سے پہلے مرزائیوں سے متعلق کہ مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور کافر ہیں، اس پر جو فتاوی دیے گئے، ان میں سے ایک فتویٰ رجب ہجری 1336 مطابق سن 1908 میں بر صغیر کے تمام مکاتب فکر سے کیا گیا تھا۔ جو فتاوی تکفیر قادیان کے نام سے شائع ہوا تھا، اس میں دیوبند، سہارنپور، تھانہ بھون، رائے پور، دہلی، کلکتہ، بنارس، لکھنؤ، آگرہ، مراد آباد، لاہور، امرتسر، لدھیانہ، پشاور، راولپنڈی، ملتان، ہوشیارپور، گورداسپور، جہلم، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، حیدرآباد، دکن، بھوپال اور رامپور کے تمام مکاتب فکر اور دینی مراکز کے علماء نے باتفاق مرزائیوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ اسی قسم کا ایک فتویٰ سن 1925 میں دفتر اہل حدیث امرتسر کی طرف سے فسخ نکاح مرزائیوں کے نام سے شائع ہوا، اور اس میں بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے علماء کے دستخط موجود ہیں۔ اسی طرح بہاولپور کے اندر مقدمہ قائم ہوا، اور اس میں جو فتاوی پیش ہوئے، ان میں بھی بر صغیر کے علاوہ عرب دنیا کے علماء نے بھی فتاوے دیے،
اسی طرح ایک فتویٰ مؤسسہ مکہ للطباع والاعلام کی طرف سے سعودی عرب میں شائع ہوا، جس میں حرمین شریفین، بلاد حجاز و شام کے مختلف مکاتب فکر کے علماء نے فتویٰ دیا مرزائیوں کے متعلق، اور اس کے اندر انہوں نے ایسے جملے استعمال کیے کہ لا شک ان اذنابہ من القادیانیۃ واللاہوریہ کلھا کافرون، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام متبعین، خواہ وہ قادیانی ہوں یا لاہوری، سب کافر ہیں۔ اسی طرح 1953 میں پاکستان کے دستور پر غور کرنے کے لیے تمام مکاتب فکر کے مسلمہ نمائندہ علماء کا جو مشہور اجتماع ہوا، اور انہوں نے ترامیم پیش کی دستور کے اندر۔ انہی ترامیم میں سے ایک ترمیم یہ بھی تھی کہ قادیانی کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دے کر پنجاب اسمبلی میں ان کے لیے ایک نشست مخصوص کر دی جائے، اور دوسرے علاقوں کے قادیانیوں کو بھی اس نشست کے لیے کھڑے ہونے اور ووٹ دینے کا حق دیا جائے۔ اس ترمیم کو علماء نے ان الفاظ کے ساتھ پیش کیا کہ یہ ایک نہایت ہی ضروری ترمیم ہے، جسے ہم پورے اصرار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ملک کے دستور سازوں کے لیے یہ بات کسی طرح موضوع نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے حالات اور مخصوص اجتماعی مسائل سے بے پرواہ ہو کر محض اپنے ذاتی نظریات کی بنا پر دستور بنانے لگیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کے جن علاقوں میں قادیانیوں کی بڑی تعداد مسلمانوں کے ساتھ ملی جلی ہے، وہاں اس قادیانی مسئلے نے کس قدر نازک صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ان کو پچھلے دور کے بیرونی حکمرانوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، جنہوں نے ہندو مسلم مسئلہ کی نزاکت کو اس وقت تک محسوس نہیں کیا جب تک متحدہ ہندوستان کا گوشہ گوشہ دونوں قوموں کے فسادات سے خون آلود نہ ہو گیا۔ جو دستور ساز حضرات خود اس ملک کے رہنے والے ہیں، ان کی یہ غلطی بڑی افسوسناک ہوگی کہ وہ جب تک پاکستان میں قادیانی مسلم تصادم کو آگ کی طرح بھڑکتے ہوئے نہ دیکھ لیں، اس وقت تک انہیں اس بات کا یقین نہ آئے کہ یہاں ایک قادیانی مسلم مسئلہ موجود ہے جسے حل کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اس مسئلہ کو جس نے نزاکت کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ قادیانی ایک طرف مسلمان بن کر مسلمانوں میں گھستے بھی ہیں، اور دوسری طرف عقائد، عبادات اور اجتماعی شیرازہ بندی میں مسلمانوں سے نہ صرف الگ بلکہ ان کے خلاف صف آرا بھی ہے، اور مذہبی طور پر تمام مسلمانوں کو علانیہ کافر قرار دیتے ہیں۔ اس خرابی کا علاج آج بھی یہی ہے اور پہلے بھی یہی تھا، جس طرح کہ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دیا جائے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے مقدس شہر جو مرکز اسلام کی حیثیت رکھتا ہے، ربیع الاول ہجری 1394 بمطابق اپریل 1974 میں پورے عالم اسلام کی دینی تنظیموں کا ایک عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا، جس میں اسلامی ممالک بلکہ مسلم آبادیوں کی 144 تنظیموں کے نمائندے شامل تھے۔ مراکش سے لے کر کے انڈونیشیا تک کے مسلمانوں کا یہ ایک نمائندہ اجتماع تھا۔ اس میں مرزائیت کے بارے میں جو قرارداد منظور ہوئی اور مرزائیت کے
کفر پر تازہ ترین اجماع کی حیثیت جو رکھتی ہے، اس قرارداد کا جو متن ہے عربی کے اندر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قادیانیت ایک باطل فرقہ ہے جو اپنی اغراض خبیثہ کی تکمیل کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی بنیادوں کو ڈھانا چاہتا ہے۔ اسلام کے قطعی اصولوں سے اس کی مخالفت ان باتوں سے واضح ہے۔ نمبر 1، اس کے بانی کا دعوی نبوت کرنا، قرآنی آیات میں تحریف، جہاد کے باطل ہونے کا فتویٰ دینا۔ قادیانیت کی داغ بیل برطانوی سامراج نے رکھی اور اسی نے اسے پروان چڑھایا۔ وہ سامراج کی سرپرستی میں سرگرم عمل ہے۔ قادیانی اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے مفادات سے غداری کرتے ہیں اور ان طاقتوں کی مدد سے اسلام کے بنیادی عقائد میں تحریف اور تبدیل اور بےخونی کے لیے کئی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیاوی مساجد کے نام پر اسلام دشمن قوتوں کی کفالت سے ارتداد کے اڈے قائم کرنا، مدارس، سکولوں، یتیم خانوں اور امدادی کیمپوں کے نام پر غیر مسلم قوتوں کی مدد سے انہی کے مقاصد کی تکمیل کرنا، دنیا کے مختلف زبانوں میں قرآن کریم کی تحریف شدہ نسخوں کی اشاعت کرنا۔ ان خطرات کے پیش نظر کانفرنس میں طے کیا گیا کہ دنیا بھر کی ہر اسلامی تنظیم اور جماعتوں کا فریضہ ہے کہ وہ قادیانیت اور اس کی ہر قسم کی اسلام دشمن سرگرمیوں کی ان کے معابد، مراکز، یتیم خانوں وغیرہ میں کڑی نگرانی کریں اور اس کے بعد ان کے پھیلائے ہوئے جال، منصوبوں، سازشوں سے بچنے کے لیے عالم اسلام کے سامنے انہیں پوری طرح بے نقاب کیا جائے۔ نیز اس گروہ کے کافر اور خارج اسلام ہونے کا اعلان کیا جائے اور یہ کہ اس وجہ سے انہیں مقامات مقدسہ، حرمین وغیرہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکے گی۔ مسلمان قادیانیوں سے کسی قسم کا معاملہ نہیں کریں گے اور اقتصادی، معاشرتی، اجتماعی، عائلی وغیرہ ہر میدان میں ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ کانفرنس تمام اسلامی ملکوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ قادیانیوں کی ہر قسم کی سرگرمیوں پر پابندی لگائیں، ان تمام وسائل اور ذرائع کو ضبط کیا جائے اور کسی قادیانی کو کسی اسلامی ملک میں کسی قسم کا بھی حصہ دار یا اسے عہدہ نہ دیا جائے۔ قرآن مجید میں قادیانیوں کی تحریفات سے لوگوں کو خبردار کیا جائے اور ان کے تمام تراجم قرآن کا شمار کر کے لوگوں کو ان سے متنبع کیا جائے اور ان تمام تراجم کی ترویج کا انسداد کیا جائے۔ اسی طریقے سے مختلف عدالتوں سے جو فیصلے کیے گئے مرزائیوں کے بارے میں کہ وہ کافر ہیں اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے، انہی مقدمات میں سے ایک مقدمہ بہاولپور کا تھا جو منشی محمد اکبر خان صاحب BA LLB ڈسٹرکٹ جج ضلع بہاولپور بمقدمہ مسمات غلام عائشہ بنت مولوی الہی بخش سکنہ احمد پور شرقیہ ریاست بہاولپور بنام عبدالرزاق ولد مولوی جان محمد سکنہ موضع مہند تحصیل احمد پور شرقیہ ریاست بہاولپور
دلا پانے ڈگری استقرار مشر تنسیح نکاح فریقین بوجہ ارتداد شوہر مدعا علیہ۔ عدالت عالیہ نے مقدمہ کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد آخر میں اپنا فیصلہ ان الفاظ کی اندر تحریر کیا اور سنایا کہ مسئلہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بایمانہ نہ ماننے سے کہ آپ آخری نبی ہیں ارتداد واقع ہو جاتا ہے، اور کہ عقائد اسلامی کی روح سے ایک شخص کلمہ کفر کہہ کر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مدعا علیہ مرزا غلام احمد صاحب کو عقائد قادیانی کی روح سے نبی مانتا ہے اور ان کی تعلیم کے مطابق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امت محمدیہ میں قیامت تک سلسلہ نبوت جاری ہے، یعنی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے شخص کو نیا نبی تسلیم کرنے سے جو قباحتیں لازم آتی ہیں ان کی تفصیل اوپر بیان کی جا چکی ہے، اس لیے مدعا علیہ اس اجماعی عقیدہ امت سے منحرف ہونے کی وجہ سے مرتد سمجھا جائے گا، اور اگر ارتداد کے معنی کسی مذہب کے اصولوں سے بکلی انحراف کے لیے جائیں تو بھی مدعا علیہ مرزا صاحب کو نبی ماننے سے ایک نئے مذہب کا پیرو سمجھا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں اس کے لیے قرآن کی تفسیر اور معمول بے مرزا صاحب کی وحی ہوگی، نہ کہ احادیث و اقوال فقہا جن پر کہ اس وقت تک مذہب اسلام قائم چلا آیا ہے، اور جن میں سے بعض کے مستند ہونے کو خود مرزا صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے۔ علاوہ ازیں احمدی مذہب میں بعض احکام ایسے ہیں کہ جو شرع محمدی پر مستضاد ہیں، اور بعض اس کے یعنی شریعت محمدیہ کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر چندہ ماہواری کا دینا زکوٰۃ پر ایک زائد حکم ہے۔ اسی طرح غیر احمدی کا جنازہ نہ پڑھنا، کسی احمدی کی لڑکی غیر احمدی کو نکاح میں نہ دینا، کسی غیر احمدی کے پیچھے نماز نہ پڑھنا شرع محمدی کے خلاف اعمال ہیں۔ عدالت نے لکھا کہ مدعا علیہ کی طرف سے ان امور کی توجیہیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیوں غیر احمدی کا جنازہ نہیں پڑھتے، کیوں ان کو نکاح میں لڑکی نہیں دیتے، لیکن یہ توجیہیں اس لیے کارآمد نہیں کہ یہ امور ان کے پیشواؤں کے احکام میں مذکور ہیں، اس لیے وہ ان کے نقطۂ نگاہ سے شریعت کا جز سمجھے جائیں گے جو کسی صورت میں بھی شرع محمدی کے موافق تصور نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ جب یہ دیکھا جاوے کہ وہ تمام غیر احمدی کو کافر سمجھتے ہیں تو ان کے مذہب کو مذہب اسلام سے ایک جدا مذہب قرار دینے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ علاوہ ازیں مدعا علیہ کے گواہ مولوی جلال الدین شفس نے اپنے بیان میں مسیلمہ وغیرہ کذاب مدعیان نبوت کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ گواہ مذکور کے نزدیک دعویٰ نبوت کاذبہ ارتداد ہے، اور کاذب مدعی نبوت کو جو مان لے وہ مرتد سمجھا جاتا ہے۔ مدعیہ کی طرف سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ مرزا صاحب کاذب مدعی نبوت ہیں، اس لیے مدعا علیہ بھی مرزا صاحب کو نبی تسلیم کرنے سے مرتد قرار دیا جائے گا۔ لہذا ابتدائی تحقیقات جو 4 نومبر 1926 کو عدالت منصفی احمد پور شرقیہ سے وضع کی گئی تھیں، بحق مدعی ثابت قرار دی جا کر یہ قرار دیا جاتا ہے کہ مدعا علیہ قادیانی عقائد اختیار کرنے کی وجہ سے مرتد ہو چکا ہے، لہذا اس کے ساتھ مدعیہ کا نکاح تاریخ ارتداد مدعا علیہ سے فسا ہو چکا ہے، اور اگر مدعا علیہ کی عقائد کو بیس مذکورہ بالا کی روشنی میں دیکھا جائے
تو بھی مدعا علیہ کے ادعا کے مطابق مدعیہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امتی نبی نہیں ہو سکتا، اور کہ اس کے علاوہ جو دیگر عقائد مدعا علیہ نے اپنی طرف منسوب کیے ہیں وہ گو عام اسلامی عقائد کے مطابق ہیں، لیکن ان عقائد پر وہ انہی معنوں پر عمل پیرا سمجھا جاوے گا جو معنی کہ مرزا صاحب نے بیان کیے ہیں، اور یہ معنی چونکہ ان معنوں کے مغایر ہیں جو جمہور امت آج تک لیتی آئی، اس لیے بھی وہ مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا، اور ہر دو صورتوں میں وہ مرتد ہی ہے، اور مرتد کا نکاح ارتداد سے فسخ ہو جاتا ہے، لہذا ڈگری بدی مضمون بحق مدعیہ صادر کی جاتی ہے کہ وہ تاریخ ارتداد مدعا علیہ سے اس کی زوجہ نہیں رہی، مدعیہ خرچہ مقدمہ بھی ازاں مدعا علیہ لینے کی حقدار ہوگی۔ اس ضمن میں مدعا علیہ کی طرف سے ایک سوال یہ پیدا کیا گیا ہے کہ ہر دو فریق چونکہ قرآن مجید کو کتاب اللہ سمجھتے ہیں اور اہل کتاب کا نکاح جائز ہے، اس لیے بھی مدعیہ کا نکاح فسخ قرار نہیں دینا چاہیے۔ اس کے متعلق مدعیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جب دونوں فریق ایک دوسرے کو مرتد کہتے ہیں تو ان کو اپنے اپنے عقائد کی روح سے بھی ان کا باہمی نکاح قائم نہیں رہتا۔ علاوہ ازیں اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے، نہ کہ مردوں سے بھی۔ مدعیہ کے دعویٰ کی روح سے چونکہ مدعا علیہ مرتد ہو چکا ہے، اس لیے اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے بھی اس کے ساتھ مدعیہ کا نکاح قائم نہیں رہ سکتا۔ مدعیہ کی حجت وزن دار پائی جاتی ہے، لہذا اس بنا پر بھی وہ ڈگری پانے کی مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ مدراس ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک مقدمہ پیش کیا گیا تھا، تو اس مقدمے کا فیصلہ عدالت کی طرف سے جو دیا گیا، اس کے اندر فاضل جج نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مدعا علیہ کی طرف سے اپنے حق میں چند نظائر قانونی کا بھی حوالہ دیا گیا تھا۔ ان میں سے پٹنہ اور پنجاب ہائی کورٹ کے فیصلہ جات کو عدالت عالیہ چیف کورٹ نے پہلے واقعات مقدمہ حاضہ پر حاوی نہیں سمجھا، اور مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے کو عدالت معلی اجلاس خاص نے قابل پیروی قرار نہیں دیا۔ باقی رہا عدالت عالیہ چیف کورٹ باولپور کا فیصلہ بمقدمہ مسمات جندوڈی بنام کریم بخش۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ فیصلہ جناب مہتا ادوداس صاحب چیف جج کورٹ کے اجلاس سے صادر ہوا تھا، اور اس مقدمہ کا صاحب موصوف نے مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے پر ہی انحصار رکھتے ہوئے فیصلہ فرمایا تھا، اور خود ان اختلافی مسائل پر جو فیصلہ مذکور میں درج تھے کوئی محاکمہ نہیں فرمایا تھا۔ مقدمہ چونکہ بہت عرصہ سے دائر تھا، اس لیے صاحب موصوف نے اسے زیادہ عرصہ مارد تعویق میں رکھنا پسند نہ فرما کر باتباع فیصلہ مذکور اسے طے فرما دیا۔ دربار معلیٰ نے چونکہ اس فیصلہ کو قابل پابندی قرار نہیں دیا جس فیصلے کی بنا پر کہ وہ فیصلہ صادر ہوا، اس لیے فیصلہ زیر بحث بھی قابل پابندی نہیں رہتا۔ فریقین میں سے مختار مدعیہ حاضر ہیں، اسے حکم سنایا گیا۔ مدعا علیہ کا کارروائی مقدمہ حاضہ ختم ہونے کے بعد جبکہ مقدمہ زیر غور تھا فوت ہو گیا ہے، اس کے خلاف یہ حکم زیر آرڈر 22/6 ضابطہ دیوانی تصور ہوگا۔ پرچہ ڈگری مرتب کیا جاوے اور مثل داخل دفتر ہو۔ اس کے نیچے پھر جج محمد اکبر کے دستخط ہے۔ اسی طرح راولپنڈی میں شیخ محمد اکبر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج راولپنڈی کی کورٹ کے اندر ایک مقدمہ پیش ہوا سن 1955 میں۔ امت الکریم بنت کرم الہی راجپوت جنجوا، مکان نمبر 500B، محلہ ٹرنک بازار راولپنڈی،
جو کہ مرزائی تھیں، اور اس نے یہ مقدمہ قائم کیا تھا بنام لیفٹیننٹ نذیر الدین ملک خلف ماسٹر محمد الدین آوان محلہ کرشن پورہ راولپنڈی، جو کہ مسلمان تھے۔ اس مقدمے کا فیصلہ 3 جون 1955 میں عدالت مذکورہ نے اس طرح تحریر کیا اور سنایا: مسلمانوں میں اس پر اجماع ہے کہ پیغمبر اسلام خدا کے آخری نبی تھے اور ان کے بعد کسی اور نبی کو نہیں آنا ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں میں اس پر اجماع ہے کہ جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے پر ایمان نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں میں اس پر اجماع ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ نمبر 4، مرزا غلام احمد نے خود اپنے اعلانات کے مطابق یہ دعویٰ کیا کہ ان پر ایسی وحی آتی ہے جو وحی نبوت کے برابر ہے۔ نمبر 5، خود مرزا غلام احمد نے اپنی پہلی کتابوں میں معیار رکھے ہیں، وہ خود ان کے دعوی نبوت کی تکذیب کرتے ہیں۔ نمبر 6، انہوں نے اپنے مکمل پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ ذل اور بروز کا سارا قصہ میز ڈھونگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر وہی نبوت نہیں آ سکتی، اور جو ایسا دعویٰ کرتا ہے اسلام کے دائرہ سے خارج۔ آگے جج لکھتا ہے کہ مندرجہ بالا استدلال اور نتائج کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی سماعت کرنے والی عدالت کا فیصلہ صحیح ہے، اور میں سارے فیصلے کی توثیق کرتا ہوں۔ مسمات امت الکریم کی اپیل میں کوئی وزن نہیں، اور میں اپیل خارج کرتا ہوں۔ شیخ محمد اکبر، سیشن جج بمقام راولپنڈی، 3 جون 1955۔ اسی طرح کا ایک مقدمہ جیمس آباد کا مشہور ہے، جو مسمات امت الہادی دختر سردار خان مدعیہ بنام حکیم نذیر احمد برق مدعا علیہ کے تھا۔ اس مقدمے کا فیصلہ لکھتے ہوئے جج تحریر کرتے ہیں کہ اس ساری بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدعیہ جو ایک مسلمان عورت ہے کی شادی مدعا علیہ کے ساتھ، جس نے شادی کے وقت خود اپنا قادیانی ہونا تسلیم کیا ہے اور اس طرح خود غیر مسلم قرار پایا ہے، غیر مؤثر ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ مدعیہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مدعا علیہ کی بیوی نہیں۔ تنسیخ نکاح کے بارے میں مدعیہ کی درخواست کا فیصلہ اس کے حق میں کیا جاتا ہے، اور مدعا علیہ کو ممانعت کی جاتی ہے کہ وہ مدعیہ کو اپنی بیوی قرار دے۔ مدعیہ اس مقدمے کے اخراجات بھی وصول کرنے کی حقدار ہے۔ یہ فیصلہ 13 جولائی 1970 کو شیخ محمد رفیق گریجہ کی جانشین جناب قیصر احمد حمیدی نے، جو ان کی جگہ جیمس آباد کے سول اور فیملی کورٹ جج مقرر ہوئے ہیں، کھلی عدالت میں پڑھ کر کے سنایا۔ اسی طرح کا ایک مقدمہ ماریسش سپریم کورٹ کا ہے، جو سب سے بڑا مقدمہ کہلاتا ہے۔ مسجد روز ہل کے مقدمہ کو سب سے بڑا مقدمہ کہا جاتا ہے، کیونکہ پورے 2 سال تک سپریم کورٹ نے بیانات لیے، شہادتیں سنی، اور پھر پہلی مرتبہ یہ فیصلہ دیا کہ مسلمان الگ امت ہیں اور قادیانی الگ۔ یہ مقدمہ لڑنے کے لیے مسلمانوں اور قادیانیوں دونوں نے دوسرے ممالک سے مشہور وکلاء منگوائے۔ قادیانیوں سے مسجد واپس لینے کے سلسلے میں
روزہل کے جن مسلمانوں نے کام کیا ان میں محمود اسحاق جی، اسماعیل حسن جی، ابراہیم حسن جی قابل ذکر ہیں۔ یہ لوگ وہاں کے تجارتی حلقوں میں بڑا مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے جو مقدمہ دائر کیا اس کی بنیاد یہ تھی کہ روزہل کی مسجد جہاں حنفی سنی فرقہ کے لوگ نماز پڑھتے تھے، یہ مسجد انہوں نے تعمیر کروائی تھی اور مسلسل یہ مسجد ان کے زیر استعمال تھی، وہ اس پر قابض چلے آ رہے تھے۔ اس پر قادیانیوں نے قبضہ کر لیا جن کا تعلق امت اسلامیہ سے نہیں ہے۔ انہوں نے مقدمہ قائم کیا کہ قادیانی ہم مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہمارے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی، ایسی صورت میں ان کو باہر نکالا جائے۔ چنانچہ 26 فروری سن 1919 کو یہ مقدمہ دائر ہوا۔ قادیانیوں کے خلاف 21 شہادتیں پیش کی گئیں۔ ان شہادتوں میں مولانا عبداللہ رشید نواب کی شہادت خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ آپ نے ادارت عالیہ میں نہایت جرأت اور بے باکی سے قادیانیوں کو بے نقاب کیا۔ سینکڑوں کتب، اخبارات اور رسائل و جرائد پیش کر کے عدالت کو یہ باور کرانے کی کامیاب کوشش کی کہ قادیانی اور مسلمان الگ الگ امتیں ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب اور حوالے مولانا رشید احمد نے پیش کیے۔ قادیانیوں کی طرف سے مولوی غلام محمد بی اے نے وکلاء کی مدد کی اور جواب دعویٰ تیار کیا۔ مولوی غلام محمد اس مقصد کے لیے خاص طور سے قادیان گیا تھا۔ مسلمانوں کے وکلاء میں مسٹر رولرڈ کے سی ای سویز، کے سی ای اسنوف اور آئی تیاریک تھے، جبکہ قادیانیوں کا وکیل مسٹر آر پزانی تھا۔ ادارت عالیہ کی کارروائی کے دوران ہزاروں مسلمان موجود ہوتے اور ملک میں پہلی مرتبہ یہ علم ہوا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے بحث میں اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ 19 نومبر سن 1920 کو چیف جج سرائے ہر چیز وارڈ نے یوں فیصلہ پڑھ کر سنایا: عدالت عالیہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مدعا علیہ قادیانی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ روزہل مسجد میں اپنے پسند کے امام کے پیچھے نماز ادا کرے۔ اس مسجد میں صرف مدعی مسلمان ہی نماز ادا کر سکیں گے اپنے اعتقادات کی روشنی میں۔ اسی عدالت کے ایک دوسرے جج جناب ٹی ای روزلی نے بھی اس فیصلہ سے اتفاق کیا۔ آخر میں شاعر مشرق، مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کے کچھ ارشادات پیش کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مرزائیت کی اسلام دشمنی محسوس کر کے ساری امت کو اس خطرے سے خبردار کرنے کے لیے بے شمار مضامین لکھے۔ ان تمام مضامین کو اس کتاب کے اندر شامل نہیں کیا گیا، لیکن چند ضروری اقتباسات جو ہے اس میں سے پیش کیے گئے۔ اسٹیٹس مین کی 10 جون کی اشاعت میں علامہ اقبال فرماتے ہیں: اسلام لازماً ایک دینی جماعت ہے جس کی حدود مقرر ہیں، یعنی وحدت الوہیت پر ایمان، انبیاء پر ایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت پر ایمان۔ دراصل یہ آخری یقین ہی وہ ایک حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ امتیاز ہے، اور اس امر کے لیے فیصلہ کن ہے کہ فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ مثلا برہم خدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن انہیں ملت اسلامیہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قادیانیوں کی طرح
وہ انبیاء کے ذریعے وحی کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حد فاصل کو عبور کرنے کی جسارت نہیں کر سکا۔ ایران میں بھائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹلایا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ ایک الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میری رائے میں تو قادیانیوں کے سامنے صرف دو راستے ہیں، یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں یا پھر ختم نبوت کی تعویلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو اس کے پورے مفہوم کے ساتھ قبول کریں۔ ان کی جدید تعویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شمار حلقہ اسلام میں ہو تاکہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔ حوالہ کے لیے حرف اقبال صفحہ 127 128 مطبوعہ لاہور سن 1955۔ ایک اور مقام پر علامہ اقبال تحریر فرماتے ہیں نام نہاد تعلیم یافتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تمدنی پہلو پر کبھی غور نہیں کیا اور مغربیت کی ہوا نے اسے حظ نفس کے جذبے سے بھی عاری کر دیا۔ بعض ایسے ہی نام نہاد تعلیم یافتہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو رواداری کا مشورہ دیا ہے۔ حرف اقبال صفحہ 611۔ آگے علامہ اقبال ہندوستان کی غیر مسلم حکومت کو خطاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں حکومت کو موجودہ صورتحال پر غور کرنا چاہیے اور اس معاملے میں جو قومی وحدت کے لیے اشد اہم ہے عام مسلمانوں کی ذہنیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اگر کسی قوم کی وحدت خطرے میں ہو تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ معاندانہ قوتوں کے خلاف اپنی مدافعات کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدافعات کا کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہی ہے کہ اصل جماعت جس شخص کو تلعب بالدین کرتے پائے اس کے دعویٰ کو تقریر و تحریر کے ذریعے جھٹلایا جائے۔ پھر کیا یہ مناسب ہے کہ اصل جماعت کو رواداری کی تلقین کی جائے حالانکہ اس کی وحدت خطرے میں ہو اور باقی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو، اگرچہ وہ تبلیغ جھوٹ اور دشنام سے لبریز ہو؟ اگر کوئی گروہ جو اصل جماعت کے نقطۂ نظر سے باغی ہے حکومت کے لیے مفید ہے تو حکومت اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔ دوسری جماعتوں کو اس سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن یہ توقع رکھنی بیکار ہے کہ خود جماعت ایسی قوتوں کو نظر انداز کر دے جو اس کے اجتماعی وجود کے لیے خطرہ ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے بعض لوگ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، لہٰذا ان کے فتووں کا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال تحریر فرماتے ہیں اس مقام پر یہ دہرانے کی غالباً ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کے بے شمار فرقوں کے مذہبی تنازعوں کا ان بنیادی مسائل پر کچھ اثر نہیں پڑتا جن مسائل پر سب فرقے متفق ہیں، اگرچہ وہ ایک دوسرے پر الحاد کے فتوے ہی دیتے ہوں۔ حرف اقبال صفحہ 117-18۔ پھر شاعر مشرق قادیانی مسئلہ کا حل تجویز کرتے ہوئے فرماتے ہیں میری رائے میں حکومت کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ قادیانیوں کو ایک الگ جماعت تسلیم کر لے۔ یہ قادیانیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا اور مسلمان ان سے ویسی رواداری سے کام لے گا جیسے وہ باقی مذاہب کے معاملے میں اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ مطالبہ ہے کہ جو ڈاکٹر اقبال مرحوم نے انگریز کی حکومت سے کیا تھا۔ اب جو مملکت شاعر مشرق کے خوابوں کی تعبیر کی حیثیت سے انہی کا نام لے کر وجود میں آئی ہے، یہ اس کا فریضہ ہے کہ وہ شاعر مشرق کی
اس آرزو کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور الحمدللہ پاکستان